السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے جواد جلال اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو دوستوں، آج ہم لوگ کرنے لگے ہیں بیکام کے ہمارے بک سے ایک اور چیپٹر جس کا نام ہے بیچ روڈ ٹریفک نائٹ میئر۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ تو جی دوستوں، ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنے چیپٹر کا باقاعدہ ریڈنگ سے۔ Residents and schools in Beach Road are protesting against new traffic arrangements. بیچ روڈ کے اسکول اور رہائشی یعنی وہاں کے رہنے والے لوگ احتجاج کر رہے ہیں نیو ٹریفک کے رد و بدل کے خلاف، جنہوں نے ایک رہائشی کے مطابق بدل کے رکھ دیا ہے ان کی زندگیوں کو ایک بھیانک خواب میں۔ سیکنڈ پیرا سٹارٹ ہوتا ہے The new arrangements came into force last Monday. نیا رد و بدل پچھلے پیر سے ہی عمل میں آیا ہے اور ایک دوسرے شہری کے مطابق یہ ایک سیاہ پیر ہے۔ لیکن اس سے پہلے بیچ روڈ ایک ون وے روڈ ہوا کرتا تھا ٹریفک کے گزر کے لیے، جنوب سے شمال تک۔ یہ شہریوں کو بھی زیب دیتا تھا اور وہاں موجود 3 اسکولوں کو بھی، کیونکہ اس روڈ پر زیادہ ٹریفک نہیں چلتا تھا اور زیادہ تر لوگ استعمال کرتے تھے زیادہ سہولت والی ہل اسٹریٹ اور جنوب سے لے کے شمال تک کے ٹریفک کی روانگی کے لیے مغرب میں واقع 2 بلاک جو کہ صرف ٹریفک کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ تھرڈ پیرا سٹارٹ ہوتا ہے بٹ ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ، لیکن اب چیزیں بدل چکی ہیں، جیسے کہ پیر سے ہل اسٹریٹ صرف استعمال ہو سکے گی الٹی سمت میں جانے والے ٹریفک کی روانگی کے لیے، اور چیزوں کو مزید خراب کرنے کے لیے پارک اسٹریٹ جو کہ ہل اسٹریٹ اور بیچ روڈ کے وسط میں واقع تھی، جو کہ کھولی گئی تھی 2 طرفہ ٹریفک کے لیے، اب صرف محدود کر دی گئی تھی جنوب کے ٹریفک کے لیے، جس کی وجہ سے اب تک کا پرامن رہنے والا بیچ روڈ سکڑ کے رہ گیا تھا تمام جنوب سے شمال تک کے ٹریفک کے لیے۔ اور ایک بڑے صاحب نے غصے سے کہا کہ اب ان سڑکوں پر کبھی نہ رکنے والا ٹریفک جاری رہتا ہے، اور یہ کہ سڑک کے اس پار موجود پارک یا پھر کلینک جانے کے لیے اب ہمیں پروں کی ضرورت ہے۔ اگلا پیرا ہمیں بتاتا ہے A spokesman for the authorities stated، ارباب اختیار کے ایک ترجمان نے کہا ہے ٹریفک میں یہ تبدیلیاں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے کی گئی تحقیق کے مطابق شہر کی وسط سے آنے والا ٹریفک، جس میں بے اسٹریٹ اور کلفٹن برج بھی شامل ہیں، نسبتاً تیز ہو جائیں گے اگر اسے اجازت دے دی جائے ہل اسٹریٹ اور پارک اسٹریٹ سے گزرنے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ شمال کے سارے ٹریفک کو اب آئلینڈ وے سے گزرنا پڑے گا اور شمال کی طرف بیچ روڈ پر مڑنا پڑے گا۔ ایسا کرنے میں لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب ایک مرتبہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے تو ان کی شکایتیں دم توڑتی جائیں گی۔ سیکنڈ لاسٹ پیرا شروع ہوتا ہے asked if there were any plans to install a pedestrian crossing as already demanded by some residents۔ سوال ہوا کہ کیا کوئی پلان موجود ہے ایک پیڈسٹرین کراسنگ بنانے کا جس کا مطالبہ وہاں کے موجود رہائشیوں نے پہلے سے ہی کر رکھا ہے۔ ترجمان نے جواب دیا فی الحال ابھی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، پر ہم صورتحال کی قریب سے نگرانی کریں گے، اور اگر ہمیں کسی بھی قسم کے کراسنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسے سنجیدگی کے ساتھ زیر غور لایا جائے گا، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ اس طرح کی بنائی ہوئی کراسنگ اور اس پر خرچ کی گئی رقم کہیں ٹریفک کی روانگی میں مداخلت کا سبب نہ بن جائیں۔
لاسٹ پیرا ریڈ کرتا ہے دا کمیٹی آف دا بیچ روڈ ریزیڈنٹس ایسوسیشن. بیچ روڈ ریزیڈنٹس ایسوسیشن کی کمیٹی ایک ایمرجنسی میٹنگ رکھے گی آج رات صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے. تو دوستوں یہاں پر ہمارے بیکام کی بک کا ایک اور چیپٹر بیچ روڈ ٹریفک نائٹ میئر کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا چیپٹر تھا, آپ کو سیکھنے کو ملے گا ریڈنگ کے حوالے سے. ایک سمپل سا چیپٹر ہے, آسان ہے, اس کی ریڈنگ کرنا کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان جواد جلال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.